طریقہ ہے جھڑکنے کا تو مجھے آپ لوگ بتا دو اگر میں نہیں جانتا ہوں. یہی طریقہ ہے نا جھڑکنے کا, اسی کو جھڑکنا کہتے ہیں نا. اب سنو سرکار غوث اعظم نے جس حدیث پاک کو نقل کیا, کیا فرمایا گیا؟ وَمَنْ انْتَحَرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ بُغْضًا لَهُ فِي اللَّهِ, اور جس نے کسی بد مذہب کو اللہ کے لیے جھڑک دیا, نکل پہاڑا, چل دیوبندی, چل نزدیک, چل پہاڑا کہیں کا ٹنگا پجامہ یہاں آ گیا ہے سنیوں کے اندر. تو اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا کیا؟ فرماتے ہیں آمنہ اللہ یوم القیامت, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے امان عطا فرما دے گا. زور سے بولو, زور سے بولو. کون سا قیامت کا دن؟ وہی ابھی جو اس سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا, جس کے بارے میں نے کہا تھا آپ سے کہ اس کی تیاری کرو, اس کی فکر کرو. تو اس کی تیاری ہمیں کسی اور نے نہیں, پیرانے پیر نے بتا دی ہے. ہم کو اس پر انشاءاللہ عمل کرتے رہنا ہے, اس پر چلتے رہنا ہے اور اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے. ایسی تیاری ہوگی, ایسی تیاری ہوگی, ایسی تیاری ہوگی کہ جب تم انشاءاللہ دنیا سے جاؤ گے تو یوں کہتے ہوئے جاؤ گے میری قبر کی رات کیا رات ہوگی, وہی ان سے پہلی ملاقات. فرماتے ہیں ومن انتحر صاحب بدعۃ, اور جس نے کسی بد مذہب کو جھڑک دیا, بغضا لہ فی اللہ, اللہ کے لیے جھڑک دیا, آمنہ اللہ یوم القیامہ, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے امان عطا فرما دے گا. اب دو چیزیں آپ نے سنی, بری نظر سے دیکھ لیا, بری نظر سے دیکھ لیا, دل کو اللہ تعالیٰ نے امن و ایمان سے بھر دیا, پہاوڑے کو نکال دیا, نکل یہاں سے بابا کہیں کا آ گیا بدبودار. ہمیں کیا ہوا؟ قیامت میں امان مل گئی. کس نے بتایا؟ غوث اعظم کی کتاب نے بتایا. اب سنو, اور نیکیاں تو پوری لے کر کے جاؤ نا, یہ سنیوں کا در ہے, یہ سنیوں کے دربار ہے, یہاں اتنی نیکیاں دی جاتی ہیں, اتنی نیکیاں دی جاتی ہیں, بٹورنے والا بھی تو ہونا کوئی. جو لیگ میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے, وہ تو کہتے رہے اور مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. تو یہاں تو یہ والا معاملہ ہے. سنو آگے کیا فرما رہے ہیں, وَمَنِ اسْتَعْبَرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ, اور جس نے کسی بد مذہب کے ساتھ میں معاملہ یہ کیا کہ جب بد مذہب جا رہا تھا, بد مذہب کو دیکھا, اور بد مذہب کو دیکھنے کے بعد وہ چلتا رہا, چلتا رہا, چلنے کے بعد بد مذہب کو اور پوزیشن یہ آئی کہ ہٹا دیا, بھگا دیا پوری طریقے سے. کیا ہوا؟ فرماتے ہیں رفعہ اللہ فی الجنۃ 100 درجۃ, اللہ تعالی جنت میں اس کے 100 درجے بلند کرے گا. کتنے 100 درجے بلند کرے گا. کس کے کرے گا؟ جس نے بھابڑے کو بھگایا تھا, جس نے بھابڑے کو ذلیل کیا تھا, جس نے بھابڑے کی برائی کی تھی, جس نے بھابڑے کو برا کہا تھا. اے سنیو, تم اب بھی نہ سمجھو گے تو پھر کب سمجھو گے؟ میں نے تمہیں اپنی باتیں نہیں بتائی ہیں, میں نے تم سے خالقہ اشعریہ کے ذکر نہیں کروائے ہیں, میں نے تم سے اپنے باپ کے نعرے نہیں لگوائے ہیں, میں نے تم سے اپنے گھر کی باتیں نہیں کروائی ہیں, میں نے تم کو اپنے یہاں کی کرامتیں نہیں بتائی ہیں, میں نے تمہیں پیرانے پیر کی بات بتائی ہے, میں نے تمہیں وہ بات بتائی ہے جو تمہارے بھی پیر نے کہی ہے, میں نے تمہیں وہ بات بتائی ہے جو میرے بھی پیر نے کہی ہے, بلکہ میں نے تو وہ بات بتائی ہے جو نبی کریم کو نقل سرکار غوث اعظم نے اپنی کتاب میں کیا ہے. اور سنو, معاملات بدتر ہوتے چلے گئے ہیں, معاملات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. ابھی تک تو یہ آپ نے نیکیاں دیکھ لی, نیکیاں کیسے ملیں گی؟ بری نظر سے وہابی کو دیکھ لو, وہابڑے کو جھٹک دو, وہابڑے کو ذلیل کر دو, کہیں پر تمہارے دل کو امن و ایمان سے بھر دیا گیا, کہیں پر تمہیں قیامت کے اندر امان عطا فرما دی گئی, کہیں پر تمہارے درجات کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں 100 درجے بلند کر دیے. یہاں پہ ایک درجہ بلند کرنے کے لیے اتنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں, اور یہ غوث اعظم کی کتاب بتا رہی ہے وہابیوں کو ذلیل کرتے جاؤ, وہابیوں کو برا کہتے جاؤ, وہابیوں کو لاتوں سے مار کے جھڑکتے جاؤ اور اپنے جنت میں درجات بلند کراتے جاؤ. اب بھی تم نیکیاں نہیں بٹورو گے تو پھر کب بٹورو گے نا؟ ماشاءاللہ بول کے نیکیاں بٹورو گے نہیں بٹورو گے؟ تو انشاءاللہ
کہو کہ اب سے حضرت ہم بھی وہی نیکیاں بٹوریں گے جس کے بارے میں غوث اعظم نے ہمیں بتایا ہے. اب وہ نیکیاں کیا ہیں؟ وہ نیکیاں یہ ہیں کہ بد مذہبوں کو اپنی شادیوں سے نکالو، بد مذہبوں کو اپنی رشتہ داریوں سے نکالو، بد مذہبوں کو اپنی دعوتوں سے نکالو. بد مذہب اگر کہیں دکھ جائے تو اس کو بہاوڑا کر جا رہا ہے کہتے ہوئے جھڑک لو. بد مذہب اگر کہیں جا رہا ہے برا نہیں کہہ سکتے ہو تو کم سے کم بری نظر ہی اس میں ڈال. دل تو تمہارا امن و ایمان سے بھر ہی جائے گا. تو بہرحال یہ مقصد ہے تقریر کا، یہی مقصد ہے پروگرام کا، یہی کل ہے، یہی تمام ہے، یہی اصل ہے. دین پر ہو تو سب کچھ ہے، دین پر ہو تو سب کچھ ہے. تمہاری پیرا مریدی، تمہارے کہنا چاہیے پروگرام، تمہاری محفلیں، تمہاری شادیاں، تمہارے یہاں کے پروگرامات، یہ سب تب کام آئیں گے جب تک تم نبی سے سچے عاشق نہیں ہو جاؤ گے، جب تم نبی سے سچی محبت کر لو گے، جب تم اللہ کے محبوب سے سچا عشق کر لو گے، جب اللہ کے محبوب پر صحیح طریقے سے ایمان لے آؤ گے تو انشاءاللہ تم جنت دنیا کے اندر بھی کامیاب رہو گے، دنیا کے اندر بھی سکون سے رہو گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگے. آخرت کا دن، وہ شادی کا دن، وہ شادی کا دن جو اصل شادی کا دن ہے، جس کی تیاری تم نے اور ہم نے اور سب نے کرنی ہے، جس کی تیاری تم نے بھی کرنی ہے، جس کی تیاری ہم نے بھی کرنی ہے. اس دن کی تیاری وہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے تمام دشمن جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اپنی اپنی کتابوں کے اندر برا برا کہا، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں توہینیں کری، جنہوں نے اللہ اور رسول کی شان میں گستاخیاں کری، جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، نہ ایسوں سے ملو گے، نہ ایسوں کے پاس جاؤ گے، نہ ایسوں کو بلاؤ گے، نہ ایسوں کے ساتھ اٹھو گے، نہ ایسوں کے ساتھ بیٹھو گے. تو انشاءاللہ تمہارا بھی معاملہ یہ ہوگا، تمہارا بھی معاملہ اس طرح سے ہوگا کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. یاد رکھو تم چاہے حشمتی کیوں نہ ہو، تم چاہے رضوی کیوں نہ ہو، تم چاہے برکاتی کیوں نہ ہو، تم چاہے کہنا چاہیے اشرفی کیوں نہ ہو، تم کوئی بھی سلسلے کے ہو، بس ایک بات سن لو پھر میں اپنی جگہ لے رہا ہوں. آج ایک ماحول بن گیا ہے، حشمتی ہیں تو جنت ان کے باپ کی ہے. اب یہ چاہے صحیح کریں یا غلط کریں، حشمتیوں کو جنت سے نکالنے والا کوئی نہیں. ہم تو اپنے نام کے آگے رضوی لگاتے ہیں، ہمارے آگے جو ٹائٹل ہے وہ برکاتی کا ہے، چشتی کا ہے. اب جنت تو ہمارے دادا نے خرید لی ہے. یاد رکھو چاہے چشتی ہو، چاہے برکاتی ہو، چاہے اشرفی ہو، چاہے رضوی ہو، یہ سب کچھ ہو پہلے محمدی ہو. یہ جتنی خانقاہیں ہیں، یہ جتنے سلسلے ہیں، جتنے مشائخ ہیں، سارے مشائخ نے صرف ایک پیغام دیا، اللہ اور اللہ کے رسول والے بن جاؤ، اللہ اور اللہ کے نبی کے بن جاؤ، نبی کے ماننے والے بن جاؤ، نبی کے مستانے بن جاؤ، نبی کے دیوانے بن جاؤ. کسی نے تم سے یہ نہیں کہا ہے کہ تم ہمارے مستانے بنو، کسی نے تم کو یہ نہیں بتایا ہے کہ تم ہمارے دیوانے بنو، بلکہ سب نے یہی کہا ہے ہمارے نعرے بات میں لگانا، پیروں کے نعرے بات میں لگانا، پیرزادوں کے نعرے بات میں لگانا، خانقاہوں کے نعرے بات میں لگانا، سلسلوں کے نعرے بات میں لگانا. پہلے اپنے نبی سے، نبی کی آل سے، نبی کے اصحاب سے اور نبی سے سچی محبت. انشاءاللہ یہ کرتے رہو گے تو تم حشمتی نہیں بھی ہوگے تو جنتی ہوگے، رضوی نہیں بھی ہوگے تو جنتی ہوگے، برکاتی نہیں بھی ہوگے تو جنتی ہوگے، کسی بھی سلسلے کے مرید نہیں بھی ہوگے، انشاءاللہ جنت میں جاؤ. اور اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، حشمتی ہو، میرے والد صاحب کے مرید ہو اور وہاں بڑوں میں کھاتے ہو، جو کہ بندوں میں کھاتے ہو، ان کو اپنے یہاں شادیوں میں بلاتے ہو، تو اللہ تمہارا اللہ تمہیں دیکھے. کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہے، کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے. سب یہاں پر پڑا رہ جاتا ہے، گھر بھی یہی رہ جاتا ہے، اولاد بھی یہی رہ جاتی ہے، کہنا چاہیے نسلیں یہی ختم ہو جاتی ہیں. دولت جس کے پیچھے زندگی بھر انسان پاگل رہا وہ بھی یہی چھوٹ جاتی ہے. دل میں صرف ایمان ہوتا ہے، وہ تمہاری قبر میں جاتا ہے. ایمان وہ ایک ایسی دولت ہے، حضور سے محبت وہ ایک ایسا سرمایہ ہے جو ایک اکیلا
کیا ہے جو تمہاری قبر میں کام آئے گا، جو تمہارے میدان محشر میں کام آئے گا؟ اس کو مضبوط کرو، اس کو پکا کرو، اور اس کو پکا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو پکا کرنے کا راستہ کیا ہے، وہ مجھ سے مت سننا۔ پھر کہو گے یہ تو اپنی گھر کی بات بتا کر کے چلے گئے، آؤ بریلی شریف چلو۔ بریلی شریف چلنے کے بعد اس کو محبت کے امام کو اٹھاؤ، ان سے پوچھو اے امام تم بتاؤ، اے امام تم بتاؤ کون سا راستہ اختیار کرا جائے، کون سا عمل کیا جائے، اس طریقے سے چلا جائے کہ ہمارا ایمان کامل ہو جائے، ہمارا ایمان مکمل ہو جائے، ہمارے نبی سے محبت مکمل ہو جائے، اور ہم خیریت کے ساتھ جنت میں چلے جائیں۔ تو رضا بریلی سے بول اٹھے، انہیں جانو انہیں مانو، نہ رکھو غیر سے کام، چاہے تم دبئی کے اندر رہو، چاہے تم سعودی کے اندر رہو، چاہے تم ممبئی کے اندر رہو، چاہے بنگلور کے اندر رہو، چاہے کسی بھی صوبے کے اندر رہو، نہ کسی کو سنو نہ کسی کی سنو، نہ کسی کو سنو نہ کسی کی سنو، کیونکہ فرمان اعلیٰ حضرت ہے، کون آئے اور کیا بتا جائے کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ لہذا اعلیٰ حضرت کے اس شعر پر عمل کرتے رہنا، تم کسی بھی دنیا کے کونے میں رہو گے انشاءاللہ اپنے ایمان کو مکمل لے کر کے چلے جاؤ گے۔ اور وہ شعر میں نے امام نے یہی کہا ہے کہ انہیں جانو انہیں مانو، نہ رکھو غیر سے کام۔ جب تم غیر سے کام نہیں رکھو گے، جب تم غیر سے مطلب نہیں رکھو گے، جب تم غیر سے کوئی معاملہ نہیں رکھو گے، تو تمہارا عالم کیا ہوگا؟ تمہارا عالم کیا ہوگا؟ تمہارا عالم یہ ہوگا کہ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، دنیا سے مسلمان چلے جاؤ گے تو یہاں پر آنا بھی کامیاب، یہاں پر محنت کرنا بھی کامیاب، کاروبار کرنا بھی کامیاب، بلڈنگ بنانا بھی کامیاب، گاڑیوں سے گھومنا بھی کامیاب، اور اللہ نہ کرے ہزاروں لاکھوں کروڑوں بار خدا نہ خواستہ اگر مسلمان دنیا سے نہیں گئے تو شادیاں کرنا بھی بیکار، دعوتیں کرنا بھی بیکار، ہمارا بلانا بھی بیکار، ہمیں ماننے کا دعویٰ بھی کرنا بیکار۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔